آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کی سب سے بڑی آرزو ہے، جنت۔ لیکن صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے درجے، ان کے نام، ان کی شان اور وہ لوگ جنہیں اللہ ان میں جگہ عطا فرمائے گا، آج ہم جانیں گے۔ جنت کتنے درجوں میں ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ کون کون سے اعمال کس درجے تک پہنچاتے ہیں؟ کون سے لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے؟ اور کون سا عمل انسان کو نبیوں کی ہمسائیگی تک لے جاتا ہے؟ یہ ایک روح کو جھنجھوڑ دینے والا سفر ہوگا، تو آئیے اپنی روح کو جنت کی خوشبو سے مہکانے کے لیے شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہو۔ یعنی اللہ نے جنت کو صرف ایک نہیں بلکہ 100 عظیم درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس الاعلیٰ ہے۔ سب سے کم درجہ بھی دنیا کی کسی بھی نعمت سے لاکھوں گنا بہتر ہے۔ جتنی زیادہ نیکیاں، جتنا زیادہ اخلاص، انسان اتنا اوپر والے درجوں کی طرف جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہی جنت کا درمیانی اور سب سے اعلیٰ مقام ہے اور اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ درجہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کو مکمل طور پر قائم کرتے ہیں، دل کو خواہشات سے پاک رکھتے ہیں، ایمان کے مشکل امتحانوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو عمل اور نیت میں اخلاص رکھتے ہیں۔ جنت الفردوس وہ گھر ہے جہاں درختوں کی چھاؤں تلے نہ کبھی تھکن ہے نہ غم، وہاں نہ موت ہے نہ فکر، بس اللہ کا قرب ہے اور اللہ کے دیدار کی لذت ہے۔ جنت کے بڑے بڑے دروازے اور حصے ہیں، جیسے نمبر 1 دارالاسلام۔ یہ امان کا گھر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں ظلم سے بچتے اور صلح کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2 دارالخلد۔ یہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جس میں داخل ہونے والوں پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ نمبر 3 دارالمقام۔ ایسی جگہ جہاں کوئی تھکن نہیں، کوئی جسمانی درد نہیں، کوئی خوف نہیں۔ نمبر 4 جنت عدن۔ عدن کا مطلب ہے قائم رہنے والی جگہ۔ یہ جنت خاص طور پر صبر کرنے والوں، پاک دامن رہنے والوں اور آزمائشوں میں اللہ کے لیے ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہے۔ جنت نعیم۔ یہ نعمتوں اور راحتوں کا گھر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دل سے شکر گزار تھے، نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ نمبر 6 جنت مأویٰ۔ نیک لوگوں کا گھر جس کے باغات میں اللہ کے فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ نمبر 7 جنت الفردوس۔ جنت کی چھت اللہ کا عرش۔ یہ صرف مخلص، نیک، متقی اور قرب الہی کے خواہش مندوں کے لیے ہے۔ کون سے اعمال کس درجے تک لے جاتے ہیں؟ نمبر 1 شہید۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کی۔ نمبر 2 عالم، قاری اور قرآن پڑھنے والے۔ حدیث، جنت میں قاری کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیرا مقام وہی ہے جہاں تو آخری آیت پڑھ کر پہنچے گا۔
جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اوپر چڑھتا جائے گا۔ نمبر 3، صبر کرنے والے۔ قرآن نے صابرین کے لیے فرمایا انہیں بے حساب اجر دیا جائے گا، یعنی اتنا اجر جس کا حساب بھی نہیں۔ نمبر 4، نمازیں قائم کرنے والے۔ جو لوگ نماز وقت پر پڑھتے ہیں، خاص طور پر فجر، عشاء اور تہجد، انہیں جنت کے اونچے درجات عطا ہوں گے۔ نمبر 5، اللہ کے لیے خفیہ نیکیاں کرنے والے، جیسے کسی کی مدد کرنا، صدقہ دینا، کسی کا دکھ بانٹنا۔ یہ سب اعمال انسان کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے نامور لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ سب سے نیچے درجے کے لوگ۔ جنت کا سب سے آخری درجہ بھی دنیا کے کسی بھی بادشاہ کی سلطنت سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ حدیث میں آیا ہے سب سے آخری درجے کے جنتی کو دنیا جتنی 10 سلطنتیں ملیں گی، یعنی وہ بھی کروڑوں نعمتوں کا مالک ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کمزور مگر سچے اعمال کیے، گناہ کرتے تھے مگر توبہ کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، آخری وقت میں اللہ نے رحم فرما دیا۔ سب سے اعلیٰ انعام، تمام درجات سے بڑھ کر جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ یہ نعمت جنت کے اعلیٰ ترین درجوں والوں کو ملے گی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا آج میں تم سے راضی ہوں اور اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر جنت والے وہ خوشی محسوس کریں گے جو دنیا کی کسی لذت، کسی نعمت، کسی خوشی میں نہیں۔ آخر میں اپنے دل سے پوچھیں ہم کون سے درجے کے خواہش مند ہیں، صرف جنت کے یا جنت الفردوس کے؟ یاد رکھیں اللہ کریم بڑے سے بڑا انعام دینے میں شرماتا نہیں۔ اگر مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگیں۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو بغیر حساب کتاب کے سب سے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔